ایک بہت بڑی کمیونٹی شیعہ سنی کا دل دکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے وہ مسلمات کے بھی خلاف ہے۔ وہ بات جہاں تک ان کی قبر اور تدفین کا موقع ہے تو صحیح مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ کوفہ میں دارالامارہ ایک جگہ ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ کوفہ میں دارالامارہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ صحیح روایت ہے۔ اچھا، بلکہ نجف کے بارے میں تو زیادہ مضبوط روایات یہ کہ وہاں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ اس کا بھی منہ بن گیا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ مبارک رمضان ہے، خداوند متعال آپ سب کی اطاعت، آپ سب کی عبادات، آپ سب کے اعمال قبول و منظور فرمائے۔ اماد بھائی، ماہ مبارک رمضان میں نا ہمیں یہ کچھ شرلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں لازمی، مختلف چینلز پہ، مختلف پوڈ کاسٹوں پہ، اور جب وہ یعنی لوگوں کی طرف سے ہمیں موصول ہوتی ہیں تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کو جواب دیا جائے۔ اب تعجب ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو نیشنل چینلز کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اور اپنے مکتب کی نمائندگی کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں، بڑی آپ کو تعجب ہوگا کہ اس گفتگو سے نہ فقط یہ کہ ایک بہت بڑی کمیونٹی شیعہ سنی کا دل دکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے وہ مسلمات کے بھی خلاف ہے۔ وہ بات کیا ہے، ملاحظہ کریں، چلتے ہیں کلپ سنتے ہیں کہ مفتی فضل سبحان صاحب کیا بیان کر رہے ہیں۔ قبر کی اور نعش کی بے حرمتی کا پلان تھا، اسی لیے مشورہ یہ ہوا کہ ان کو خاموشی کے ساتھ خفیہ طریقے پر ان کی تدفین کی جائے۔ جہاں تک ان کی قبر اور تدفین کا موقع ہے تو صحیح مضبوط روایت یہ ہے کہ وہ کوفہ میں دارالامارہ ایک جگہ ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ کوفہ میں دارالامارہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ صحیح روایت ہے۔ اچھا، اور صحیح روایت کبھی لا بھی نہیں سکتے یہ۔ اچھا ہاں، وہاں پر ان کی قبر ہے۔ مولا علی جی، دوسرا قبر ہے کوفہ کی جامع مسجد میں، تیسرا جامع مسجد بھی ہے وہاں پہ، کوفہ کی ایک جامع مسجد ہے، وہاں پہ بھی دفن ہے۔ پتہ نہیں وہ جامع مسجد کون سی ہے۔ قول ہے کہ کوفہ کی جامع مسجد کے قریب، اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان کی قبر کو بعد میں جنت البقیع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر کے ساتھ منتقل کر دیا گیا۔ لیکن مضبوط قول دارالامارہ کا ہے، نجف کا قول نہیں ہے، بلکہ نجف کے بارے میں تو زیادہ مضبوط روایات یہ کہ وہاں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہے۔ اس کا بھی منہ بن گیا، اس کا بھی منہ بن گیا کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اماد بھائی کیا کہا گیا کہ نجف میں امیر المومنین کی قبر نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اماد بھائی، دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے علماء نے، محدثین نے کیا بیان کیا نہایت تفصیل سے۔ اچھا، یہ بات کس کی ہے؟ مفتی فضل سبحان صاحب دیوبند سے تعلق ہے ان کا۔ اچھا، میری جو معلومات میں نے اکٹھی کی ہیں ان کے متعلق، تو ان کا تعلق دیوبندیوں سے ہے۔ اچھا، اور دیوبندیوں کی اس شخص کی کتنی بنتی ہے یہ تو مجھے آپ ہی بتائیں گے کہ منہاج السنت النبویہ دیوبندیوں کی اس سے کتنی بنتی ہے۔ ابن تیمیہ جو ہے یہ اصل میں بیان کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ جاہل ہیں ایسے افراد، جہال میں سے ایسے افراد ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نجف اشرف میں دفن ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی قبر کہاں پہ ہے؟ بباطن نجف میں ہے۔ اہل العلم جو ہیں وہ بالکوفہ وغیرہ یعلمون بطلان ھذا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز باطل بات ہے، ہاں۔ اور یہ چیز اہل علم کو یہ بھی جانتے ہیں کہ ان علی و معاویہ و عمرو بن العاص، یہ تینوں کہاں پہ دفن ہے؟ فی قصر الامارہ ببلدہ، وہ جو دارالامارہ کی بات کر رہا تھا، اپنے ہی شہر میں وہ جو قصر دارالامارہ تھا وہاں پہ، اپنے محل کے دارالامارہ پہ، وہاں پہ دفن ہوئے ہیں یہ تینوں۔ کون؟ معاویہ، عمرو عاص اور امیر المؤمنین۔ اور یہ جو حال ہیں، لفظ دقت کرنی ہے، جاہل افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین نجف میں دفن ہے۔ اب وہ جاہل افراد ہم دیکھتے ہیں کون کون ہیں اماد بھائی۔ سب سے پہلے جاہل افراد ابن تیمیہ کے بقول الکامل فی التاریخ۔ الکامل فی التاریخ جو ہے وہ نہایت اہم کتاب ہے۔ کیونکہ ہم اس کتاب کی پہلے تو توثیق انہی کے اپنے، کیونکہ یہ کون ہے جی؟ دیوبندی ہیں تو پہلے ہم انہی سے پیش کریں گے اس کی کتاب کی توثیق کے متعلق۔ یہ کتاب ہے اماد بھائی شہید کربلا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ جب ہم ان کی کتاب میں جاتے ہیں تو یہاں پر توجہ کیجیے گا کیا ملتا ہے ہمیں۔ یہاں پہ ہمیں شروع میں اگر جائیں گے تو ان کا انہوں نے مقدمہ لکھا ہے، اس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے شہید کربلا، اس کو جو میں نے جمع کیا ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا اصل متن تاریخ کامل ابن اسیر ہے، جو عزیز الدین ابن اسیر جزری کی تصنیف ہے، اور کتب تاریخ میں ہر طبقہ میں مقبول و مستند مانی گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ شفیع عثمانی جو رئیس دارالعلوم دیوبند کراچی ہیں، وہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو اپنی یہ کتاب لکھی ہے اس کا محور قرار دیا ہے ابن اسیر کی تاریخ کامل ابن اسیر۔ خوب، تو یہ اس کتاب کی توثیق ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں اسی کتاب کی طرف۔ یہ ملاحظہ فرمائیں
अलकामिल फी तारीख तौसीक उसकी हो गई। और इसके मुकदमे में भी इब्न असीर ने इसके बयान किया कि मैं अपनी इस किताब में जो है वो सही रिवायतें नकल कर रहा हूँ। अब ये खुद बयान कर रहा है, वो कह रहा है सही तरीन जो मजबूत रिवायत है वो दारुल इमारा की है, जबकि इब्न असीर जिसके बारे में खुद शफी उस्मानी ने कहा ये किताब मुस्तनद और मकबूल अहले इल्म के यहाँ मकबूल है, इब्न तैमिया ने कहा कि वो जाहिल हैं जो ये मानते हैं। अब आप आपस में ये जाहिल और अहले इल्म का आपस में फैसला कर लीजिएगा। ये क्या बयान करते हैं? वल असह, सफ़ा नंबर बता दी मात भाई, सफ़ा नंबर है 746। वल असह अन्न क़ब्रहु हुवल मौदिल्लज़ी युज़ारु व युतबर्रक़ु बिही, वही मौते हैं जो इसकी ज़ियारत की जाती है और जहाँ पे वही नजफ़ में, नजफ़ अशरफ में, यानी जो आज मकाम है और जहाँ पर उनकी ज़ियारत की जा रही है, लोग उससे बतौर तबर्रुक लेते हैं और मुतबर्रक होते हैं, वो अमीरुल मोमिनीन की कब्र है। सही तरीन कौल ये है, क्योंकि पीछे वो बयान करते आ रहे हैं कि जनाब वो वही मस्जिदुल जमा में हैं, वकीला फ़िल क़स्र, अपने कसर में हैं, वकीला फ़ी गैर, यानी कुछ कहते हैं नहीं, इसके अलावा वो अक़वाल जो ये बयान कर रहे थे वो कहते हैं वल असाह। असाह क्या है कि उनकी जो सही तरीन कौल है वो ये कि यही नजफ़ अशरफ है। अच्छा आगे बढ़ते हैं बात भाई। अच्छा जी, अबुल फ़िदा साहब की जब हम जाते हैं मिन किताब अल-मुख्तसर फ़ी अख़बार अल-बशर, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा इन्होंने भी क्या बयान किया है। वल असा हुवल्लज़ी इर्तदा इब्नुल असीर, कि जिस पर इब्न असीर ने जो अपनी रज़ायत दी है और अपना कौल बयान किया है और अपने रुझान उसकी तरफ दिया है, वो क्या है कि अन्ना क़ब्रहु हुवल मशहूर बिन नजफ़ व हुवा अल्लज़ी युदारु अल-यौम, आज जिस मकाम पर ज़ियारत की जा रही है वो नजफ़ है। और अबुल फ़िदा साहब जो हैं वो उसकी तसरीह बयान कर रहे हैं कि इब्न असीर ने जो बात की वही मकबूल बात है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हमारे भाई, बड़ी दिलचस्प है रौदुल मनाज़िर जनाब इब्न शहना साहब की। इसमें जब हम जाते हैं, इनका मुतवफ़ा है गालिबन 815। ये क्या बयान करते हैं? सफ़ा नंबर 117, वक्त अला फ़ी मौद कब्र ही, या वक्त वलफ़ा फ़ी मौद कब्र ही, या इख्तलाफ किया जाता है उनकी कब्र के मकाम पे, कहाँ है उनकी कब्र। वल असा क्या है? वही है कि जो वही जो पीछे हमने बयान किया, तो लिहाजा यहाँ से ये भी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, रसाइल इब्न हज़म अल-अंदलुसी जुज़ुस्सानी, इसमें जब हम जाते हैं वक़ब्रुहु बिल गरी इंदल कूफा के नज़दीक जो, हाँ गरी ये मकाम है। इस गरी का असल माना होता है खूबसूरत बिल्डिंग, खूबसूरत मकान। एक है कि खूबसूरत चेहरे को भी कहा जाता है, एक गुर्रा जिसे, यानी इसलिए जो साकिन होते हैं ना उस मकाम के, नजफ़ को गुरी कहा जाता था, इसलिए जो वहाँ पे साकिन होते हैं उनको क्या कहा जाता था? गरवी। ठीक है, गरवी जो है वो साकिनीन नजफ़ को गरवी कहा जाता है, और नजफ़ का ही नाम जो है वो गुरी के नीचे कसरे के साथ इसको पढ़ा जाता है। और इसके ऊपर हमारी किताब भी हमारे सैयद इब्न ताऊस ने लिखी है, वो हम आगे चल के बयान करेंगे। तो वही बिलगुरी इंदल कूफा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अल-फ़ख़री। अच्छा जी, इसमें जब हम जाते हैं इब्ने, नाम इमाद भी बड़ा अजीब व गरीब है, इसको बड़ा इब्ने तक़तक़ा, हाँ तक़तक़ा, तालीफ़ इब्ने तक़तक़ा की। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या बयान करते हैं? अम्मा मदफ़न अमीरुल मोमिनीन फ़इन्नहु दुफ़िना लैलन बिल गरी। ठीक है, ये इनको रात में गरी के मकाम पर दफन किया गया। ठीक है, और आज फिर इनकी कब्र जो है वो ज़ाहिर होती है और आज तक वही उनका यानी ज़ियारत का मकाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे बढ़ते हैं, रेहानतुल अलिब्बा। ठीक है, ये खफाजी साहब की है, शहाबुद्दीन खफाजी। सही। अच्छा, अल-जुज़्उस्सानी, नाम इसका रेहानतुल अलिब्बा ही बनेगा, मुझे तो इसका जो नाम समझ में आया ना वो यही बनता है। आगे चलते हैं, इसकी जिल्द नंबर जुज़ुल अव्वल है। क्या कहते हैं जी? अल-गरी मौदुन बिल कूफा दुफ़िना फ़ीही अलीयुन कर्रमल्लाहु वजहहु। तो ये भी आगे बढ़ते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त है जी। अब्दुल शकूर लखनवी साहब देवबंद, इनका भी ताल्लुक मकतब देवबंद से है। इनकी किताब है ज़िंदगानी खुलफ़ाए राशिदीन, उर्दू में इनकी किताब का तर्जुमा है, यानी असल किताब उर्दू में सीरत खुलफ़ाए राशिदीन के नाम से है। अच्छा, इसमें पहले ही देखें कि मौलवी अब्दुल शकूर मुदर्रिस मदरसा अरबी अमरोहा। ठीक है, आगे इससे फिर कहते हैं कि दहराली के इशार नफ़ा का दरिश्ते मुनाज़रे तालीफ़ कुतुब तखस्सुस दाश्तन। आगे बड़ा ज़बरदस्त इनके बारे में बयान किया। इमाम ज़मान असर हाज़िर लक़ब इनको दिया गया है। ठीक है, कहाँ जानिब शख्सियती हमचुन हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास ने इनको इमाम ज़मान असर हाज़िर का लक़ब दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि दरशर के किश्वर माँ हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर हमान मंजिलत व जायगारा दारन के हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना थानवी दर गर्ब किश्वर दारन। गर्ब में जो थानवी साहब हकीम उल उम्मत का मकाम है,
شرق میں وہی مقام اس کا ہے، ان کا ہے، عبدالشکور کا، عبدالشکور صاحب کا. اس میں جب ہم چلتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا دیدم کہ امیر المومنین بر زمین افتاد و فرمود فزت و رب الکعبہ، کہ امیر المومنین زمین پر گرے اور انہوں نے کیا کہا، فزت و رب الکعبہ. آگے چلیں. در محل دفن حضرت علی اختلاف نظر وجود دارت، کہ امیر المومنین کا مدفن کہاں پر ہے، اس میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے. اما قول مشہور جو قول ہے وہ کیا ہے کہ مقبر شاندار نجف، ایک نجف میں میرا علی ہے. اچھا، تو یہ یہاں پہ پتہ چلا کہ امیر المومنین. ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور آگے جو عبارتیں ہیں وہ نہایت زبردست ہیں. اچھا جی، یہ تھے ہمارے کون جناب بھائی، عبدالشکور لکھنوی صاحب. عبدالشکور لکھنوی صاحب کے بعد یہ ملاحظہ فرمائے فقہ حنفی حضرت مولانا عبدالعزیز ملا زادہ، ان کی ایک تالیف ہے. اس میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ودار نجف اشرف، خلیفہ چہارم کہاں پہ ہیں، نجف اشرف میں دفن ہیں. شرح انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کی ہے، ابن ابی الحدید نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. شرح ناج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی الجزء الاول، وہ کہتے ہیں کہ اختلاف اصحاب الحدیث کا جو ہے نا، یہ دعویٰ ہے کہ امیر المومنین کی قبر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. حمل الی المدینہ، ان کو پھر مدینہ کی طرف لے گیا گیا. ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک کہتے ہیں کہ دفن فی رحب الجامع، وہاں پر دفن کیا گیا. باب کسر الامارہ کا بھی قول ملتا ہے. اچھا، او ند البعید الذی حمل علیہ فاخذته الاعراب باطل کلہ. یہ تمام کے تمام اقوال کیا ہیں، باطل ہیں، لا حقیقت لہ، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے کیا بیان کر جاتے ہیں، واولادہ اعرف بقبرہ، اولاد کو پتہ ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے، اولاد زیادہ معرفت رکھتی ہے دوسرے لوگوں کی نسبت. واولاد کل الناس اعرف بقبور آبائہم من الاجانب. جی، باقیوں کی، غیروں کی نسبت جو ایک شخص کی اولاد ہوتی ہے وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ابا اجداد کہاں پہ دفن ہے میاں. ٹھیک ہے. وہذا القبر الذی زارہ بنوہ لما قدموا العراق، تو یہ جو قبر جہاں ان کی زیارت کی جاتی ہے اور ان کے بچے یہیں پر آ کر ان کی زیارت کرتے ہیں جب وہ عراق آتے ہیں. ٹھیک ہے. ان میں کون ہے، جعفر ابن محمد علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان کے علاوہ دیگر اکابر و اعیان میں سے وہ سب آتے ہیں اسی مقام پہ آ کے زیارت کرتے ہیں. وہ بہتر جانتے ہیں، تم اگر آج بیٹھ کے کہہ رہے ہو جن کو کسر الامارہ فلاں ہے ڈھمکان ہے. پھر شارح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی اس کی 6 جلد میں پھر آ کے یہی چیز بیان کرتا ہے. قلت، یہاں پہ بھی بالکل یہی بیان کرتے ہیں، وہذا القبر الذی بالغریب. اچھا، یعنی امیر المومنین کی قبر کہاں پہ ہے، وقد قلنا فیما تقدم کہ ان ابناء الناس اعرف بقبور آبائہم من غیرہم من الاجانب. وہ کہتے ہیں ہم پیچھے یہ چیز بیان کر چکے ہیں کہ جو ایک شخص کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے والد کی قبر کے حوالے سے، اپنے آبا کی قبر کے حوالے سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں دوسروں کی نسبت. اور یہ وہ غوری کے مقام پر ان کی کیا ہے، قبر موجود ہے، اور جہاں پر ان کی قدیماً و حدیثاً یزورونہ قدیماً و حدیثاً، پہلے بھی ان کی زیارت کی جاتی تھی، بعد والے بھی ان کی زیارت کرتے تھے. اور وہ یقولون، اور وہ کیا کہتے تھے، ھذا قبر ابینا، یہ ہمارے والد کی قبر ہے. اور اس میں کسی قسم کا نہ شیعہ کو شک ہے، ولا من غیرہم، غیر شیعہ کو بھی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے مراد بناتے ہیں بنی علی جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پشت میں سے ہیں، ان سب کا اس چیز پر اتفاق ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی، یہ کیا بیان کرتے ہیں، 6 قول کہ امیر المومنین جو ہیں وہ کہاں پہ دفن ہیں، نجف، یعنی فی المکان المشہور، جو مکان مشہور ہے وہاں پر دفن ہے. الذی یدار فیہ اليوم، اور وہی مقام جس کی آج زیارت کی جاتی ہے. وقد استفاد ذلک، یعنی یہ روایات مستفیضہ ہیں کہ یہیں پر ان کی قبر ہے. اچھا، قلت، اور یہ جو بات کی جاتی ہے، ہاں وہ جو کہہ رہے تھے نا ابو نعیم اصفہانی نے جو ہے یہ حکایت بیان کی گئی ہے کہ جو یہ نجف ہے یہاں پر کس کی قبر ہے عماد بھائی، مغیرہ بن شعبہ جو امیر المومنین پہ لعن کرتا تھا، سب و شتم کرتا تھا. یہ آج اس کی قبر مقابلے میں بھی جو بندے گھڑنے والے تھے نا یہ چیزیں، انہوں نے بھی بڑا حساب کتاب رکھا ہے. انہوں نے کہا امیر المومنین کے سخت دشمن کو، جو اہل سنت کے ہاں بڑا صحابی ہے، بڑا جلیل القدر صحابی ہے، اس کو رکھا. اور مغیرہ بن شعبہ جیسا کہ جس کے امیر المومنین پہ سب و شتم کی روایات صحیح و سند روایات ہمیں ملتی ہیں، ایسی بھی نہیں ہیں کہ کوئی ضعیف روایات ہو، صحیح و سند روایات ملتی ہیں. سبت ابن جوزی صاحب کیا کہتے ہیں، قلت ھذا من الاغلاط ابی نعیم، یہ ابو نعیم کی اغلاط میں سے ایک چیز ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے فإن مغیرہ ابن شعبہ، اس کی قبر اصلاً اس جگہ پہ معروف نہیں ہے جو یہ بیان کی جا رہی ہے. وقیل انہ مات بالشام، جبکہ کہا جاتا ہے شام میں. البتہ یہ جو کوفے کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سویہ کے مقام پہ ہے. یعنی ایک جو اس کے مغیرہ کے حوالے سے کول جو ایک ملتا بھی ہے وہ سویہ سا کے ساتھ، سویہ ایک مقام ہے جو آپ یہ کہتے ہیں جناب کمیل بن زیاد کی قبر کے اطراف کا مقام بنتا ہے، وہاں پر اس کا مدفن ہو سکتا ہے جہاں پر امیر المومنین کا. وہاں تو اصلاً وہ کہتے ہیں یہ بالکل اشتباہ ہے اس کا. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. اور تاریخ یعقوبی، تاریخ یعقوبی مجلد ثانی، یہ بھی کیا بیان فرما رہے ہیں، غری کے مقام پر دفن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے جی فرحت الغری فی تعیین قبر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فی النجف.
یہ ابن طاؤس کی تالیف ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ چیز متواتر ہے، اور یعنی تواتر سے ہمارے ہاں یہ ثابت ہے، ائمہ کے نزدیک یہ چیز ثابت ہے کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اسی مقام پہ دفن ہے، اور اس میں انہوں نے پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی جو کہ ابھی پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس کے اوپر پڑھتے. ارشاد القلوب میں دہلوی صاحب نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ امیر المومنین کی قبر جو ہے وہ اجماع الشیعہ، ٹھیک ہے، شیعہ کا اجماع ہے اس موضوع کے اوپر کہ امیر المومنین کی قبر کیا ہے، یہیں پر ہے. اور اہل بیت کا میرات العقول میں بھی یہی بیان کیا ہے کہ ائمہ، ہمارے جو ائمہ ہیں وہ کیا ہے، اسی مقام کو جہاں پہ آج شیعہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور فاجتمعت الشیعہ وتواترت روایتهم علی انہ مدفون فی الغری، ٹھیک ہے، فی الموضع المعروف عند الخاص والعام، کہ یہ جو ابھی مقام ہے اسی مقام پر، یعنی ہم شیعوں کی بھی ہم نے آپ کے ہاں روایات بیان کی، اور تواتر علامہ باقر مجلسی نے جیسا بیان کیا وہ کتاب جو خالصتاً اسی موضوع پہ لکھی گئی، تو یہ چیز ثابت ہے کہ امیر المومنین یہیں پر دفن ہے. تو اسی پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. مزید بھی فضل سبحان صاحب نے ایک دو اور باتیں کی، انشاءاللہ آگے چل کے اس کا بھی ہم جواب دیتے ہیں انشاءاللہ.